سب ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو اہل مدینہ تھے وہ یعنی آلات موسیقی کا استعمال کرتے تھے، تو اس بات میں کہاں تک جو ہے وہ صداقت ہے؟ دیکھیں، اس میں اہل مدینہ کے حوالے سے جو ہمیں ڈیبیٹ ملتی ہے، دو قسم کی باتیں پیدا ہوئیں اہل مدینہ میں۔ ایک تو وہ دف کی بات تھی، ٹھیک ہے، کہ دف جو ہے وہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ مدینہ کے علاوہ جو کوفہ میں یا اسی طرح مکہ کے جو فقہا تھے وہ تو یہی بات کہہ رہے تھے، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی فقہ یا ان کے فتاویٰ مکہ میں پھیلے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ دف بھی حرام ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ ایک معروف سٹانس تھا، آلات موسیقی سارے حرام ہیں، ایکسیپشن ہے دف کی خاص مواقع پہ، خاص اشخاص کے لیے، بچیوں کے لیے، عید کے موقع پہ، یا آپ کہہ لیں کوئی اور خوشی کا موقع ہو۔ یہ ایک عمومی موقف تھا۔ لیکن اہل مدینہ کیا کہہ رہے تھے کہ دف کی مطلقاً اجازت ہے۔ صحیح ہے، یعنی اس کا تعلق خاص مواقع سے نہیں ہے اور خاص اشخاص سے نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مردوں کے لیے بھی دف کی اجازت ہے اور عام بھی کسی بھی موقع پہ بندہ دف بجا سکتا ہے۔ تو ایک یہ بحث تھی کہ دف کو انہوں نے علی الاطلاق جو ہے وہ اس کا جواز کی بات پیدا کر دی، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ روایتوں میں آ گیا، تو لوگوں نے جو ہے وہ اس پہ کہہ دیا کہ جی وہ آلات موسیقی کو جائز سمجھتے تھے۔ دیکھیں، وہاں اس وقت یہ ڈیبیٹ چل پڑی تھی، یعنی تنقید چل پڑی تھی اہل مدینہ کے اوپر، اور اس میں عام طور پہ روایتوں میں لفظ آتا ہے سما کا۔ تو یہ ڈیبیٹ کس زمانے کی ہے؟ یہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جیسے ابھی میں آپ کو نا کچھ اقوال یہاں پہ اگر آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابو بکر جو الخلال ہیں، یہ بہت معروف ہیں اپنا ہمارے فقہ حنبلی کے بڑے ائمہ میں سے، یہ کہتے ہیں کہ امام مالک اور ابراہیم بن منذر، یہ دونوں مدینہ کے بڑے محدث ہیں، امام مالک تو خیر سب جانتے ہیں، ابراہیم بن منذر بھی، جب ان سے سوال ہوا کہ اہل مدینہ غنا کی بابت جو رخصت کے قائل ہیں، تو ان اہل علم کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے فساق و فجار کا مشغلہ ہے۔ امام مالک کا بھی یہ قول ہے کہ ہمارے یہاں فاسق و فاجر لوگ جو ہے وہ غنا کی، اب یہاں پہ بھی لفظ غنا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کی بعض لوگوں نے یہ تعویل کی کہ یہ غنا اصل میں دف کے ساتھ تھا۔ تو اصل میں ڈیبیٹ چلی ہوئی تھی دف کی، آلات موسیقی کی ڈیبیٹ ہی نہیں تھی، معازف کی ڈیبیٹ ہی نہیں تھی، معازف کی حرمت پہ سب کا اتفاق تھا، اختلاف اصل میں دف کا چل رہا تھا۔ اس لیے عام طور پہ روایتوں میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ سما کے قائل تھے اہل مدینہ یا غنا کے قائل تھے، اور غنا اور سما دونوں جو ہے وہ آلات موسیقی کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس میں ایک اور بات پیدا ہوئی کہ بعض جگہ پہ معازف کے لفظ بھی آ گیا کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ معازف جو ہے اس کو سنتے تھے۔ اب اس پہ پھر بحث پیدا ہوئی کہ معازف میں تو معازف لسان العرب آپ اٹھا کے دیکھیں ابن منظور الافریقی کی، تو وہ معازف کا جب معنی بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو دف بیان کرتے ہیں، دف بھی تو معازف میں ہے۔ تو اگر وہ کہیں آ بھی گیا کہ کوئی معازف استعمال ہو رہا تھا تو اس میں مراد دف ہی تھی، اس میں جو ہے وہ دف ہی مراد یا دف شامل تھی، اس میں دف ہی مراد تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات آئی کہ کہیں پہ اود کا لفظ بھی آ گیا، لوگوں نے کہا جی او جی دیکھو یہ تو اود کا لفظ آ گیا، اب تو بات جو ہے وہ اس سے میزف سے نکل گئی ہے، ٹھیک ہے، اب تو اود کی بات آ گئی ہے۔ اود کے بارے میں مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اصل میں مربع شکل کا جو ہے چوکور دف تھا، چوکور دف تھا، یعنی یہ 2 سائیڈڈ دف تھا۔ اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں بات 2 جگہ پیدا ہوئی، ایک تو دف میں جو آپ وسلم کے زمانے میں تھا 1 سائیڈڈ، بعد میں وہ دف ہو گیا 2 سائیڈڈ۔ اچھا، اور یہی وہ دف تھا جو امام مالک بھی بچپن میں بجایا کرتے تھے، بعد میں اپنی والدہ کے کہنے کی وجہ سے اس طرف آ گیا، اور امام قرطبی نے لکھا ہے کہ امام مالک پھر اس کو حرام کہتے تھے، یعنی ان کا تو اپنا مشاہدہ ہے نا، کسی بھی دف کو یہ جو 2 سائیڈڈ تھا، جو 2 سائیڈڈ تھا اس کو حرام کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے لفظ جو ہے مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اصل میں اود کہا گیا، 2 سائیڈڈ دف کو۔ تو گویا دف نے ایک آلے نے اپنی ایک ارتقائی صورت اختیار کی۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ آلہ اپنی اصل میں، ایک تو یہ بات ہوئی کہ علی الاطلاق جائز ہے یا کنڈیشنل ہے، دوسری بات یہ پیدا ہوئی کہ اس آلے نے جو ایک ارتقائی شکل اختیار کر لی اسی آلے نے، تو وہ بھی اس میں جواز میں شامل ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں چند ایک لوگ، 2-4 لوگ، زیادہ نہیں، 2-4 لوگ اس طرف گئے کہ وہ ارتقائی شکل بھی جائز ہے، اس کو بعض لوگوں نے اہل مدینہ کا عمل